موجودہ سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی معاشی پریشانی کی وجوہات تلاش کرنا مشکل نہیں۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے بعد اقتدار میں آنے والی پی ڈی ایم حکومت، جس کی اتحادی لیڈرشپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی دھڑے کا ساتھ نہیں دے گی، سابق وزیر اعظم کی پے در پے غلطیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور کرداروں کے لیے قابل قبول ہونے لگی۔ کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے جن اہم کرداروں پر بھروسہ کر کے پرزور احتجاجی مہم اور دھواں دھار تقاریر میں الزامات عائد کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ان کرداروں کو کامیابی سے روکنے والوں کی تعداد بڑھ رہی اور سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد تیزی کے ساتھ ملتی ہوئی مقبولیت کو اپنی طاقت بناتے ہوئے مستقبل کی بہتر حکمت عملی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر فوج کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کریں گے۔ اسی دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سابق فوجی سربراہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ پھر سے تعلقات کو بہتر طور پر استوار کیا جا سکے اور تیزی کے ساتھ ناکام ہوتی ہوئی نئی حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ جلدی انتخابات کا وعدہ کر لے۔ دیکھا جائے تو یہ عمران خان کی ایک بڑی کامیابی کا پلان تھا جو ان کو آسانی کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں لے آتا، لیکن نئے آرمی چیف کے تقرر کے وقت عمران خان اختلافات اور دشمنی کو اس حد تک لے جا چکے تھے کہ حالات پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپنی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی، اور دوسری طرف میاں نواز شریف آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر اس حد تک پوزیشن لے چکے تھے کہ عمران خان کے لیے اگر کہیں کوئی نرم گوشہ ابھی تک بچا ہوا تھا تو وہ بھی رخ پھیرنے لگا۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں آخری کیل اس وقت ٹھونکی جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا۔ وہ غصے اور انتقام میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ پہلی بار آئی ایس آئی اور دیگر خفیہ اداروں کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے فکر مند دیکھا گیا، اور گجرات کے چودھری جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان رہے ہیں، انہیں بھی عمران خان سے خوف آنے لگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ عمران خان جن کی مقبولیت آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ پورے ملک میں گونج رہے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کی سیاست تیزی کے ساتھ کولڈ سٹوریج میں دھکیلی جا رہی ہے، اور اب ان کے پاس سوائے چودھری پرویز لائی کی طرف دیکھنے کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس کرتے ہوئے جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے پر رضامند ہوتے ہیں کہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے کئی سیاستدان بھی انہیں کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اسمبلی پہلے تحلیل ہوگی اور بعد میں کے پی اسمبلی جائے گی۔ اگر عمران خان تلخ معاملات کو اس حد تک زہر آلود نہ کر چکے ہوتے تو شاید دسمبر کے شروع میں ہی اگلے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہوتا اور اس وقت ملک میں نگران حکومت ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت محض بیانات کے سہارے چل رہی ہے اور نہ اس سے معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی واضح پلان ہے۔ عمران خان کے اس دعوے میں صداقت پائی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے پہلی ترجیح ان مقدمات کا خاتمہ تھا جو اقتدار میں آئے بغیر نہیں ختم ہو سکتے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ سابق آرمی چیف کی اس وقت ترجیح پی ڈی ایم کی قیادت کو احتساب سے بچانا تھا، کیونکہ کڑے احتساب کی صورت میں عمران خان کے بہت زیادہ مضبوط ہو جانے کے امکانات تھے جو شاید اس وقت کی آرمی قیادت کے لیے سود مند نہیں تھا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے اگرچہ سابق آرمی چیف آج تحریک انصاف کے نشانے پر ہیں، لیکن اگر وہ تحریک انصاف کا ہدف نہ ہوتے تو پی ڈی ایم کا ہدف ضرور ہوتے۔ دونوں صورتوں میں ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ چیز بھی آنکھیں کھول دینے والی تھی کہ ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے بے تحاشا اثاثوں کے بارے میں انکشافات سامنے آنا شروع ہو گئے اور موجودہ حکومت ایف بی آر کے ریکارڈ کو چھپانے میں ناکام ہوئی۔ بعض رائے اس انکشاف کو بھی موجودہ حکومت کی کارستانی قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں ایف بی آر کے چند ذمہ داروں کو سزا کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن جو کچھ سامنے آ چکا تھا اس کے اثرات کو زائل کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اب عمران خان یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ معیشت اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے طاقتور ہاتھ لمبے عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ملک میں جب بھی معیشت ڈاواڈول ہونے لگتی ہے یا سیاسی بحران کے آثار پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی ممکنہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور کئی فارمولے میڈیا کے ذریعے گردش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے یہ خبر بھی سرد پڑ چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور تقریباً ساری پی ڈی ایم قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ انتخابات شیڈول سے لیٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کو کسی حالت میں یہ منظور نہیں، اس لیے وہ ایسے اقدامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں جن سے یہ تاثر ملے کہ ایک بڑا سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا۔
अगर इमरान खान मुमकिन टेक्नोक्रेट हुकूमत के दावे में सच्चे हैं तो इनकी परेशानी हकीकी है, क्योंकि इस किस्म की हुकूमत की PDM मुखालफत नहीं करेगी, क्योंकि PDM की सियासी क़यादत इमरान खान की मुमकिन इंतकामी हुकूमत के मुकाबले में टेक्नोक्रेट हुकूमत को तरजीह देगी, और शायद इसको ये उम्मीद भी हो कि टेक्नोक्रेट हुकूमत में इसके अपने नुमाइंदे भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग मौजूदा सूरत हाल और इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से परेशान होना शुरू हो गए हैं, और वो अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में मसरूफ़ हैं। इनको ये यकीन है कि अगर इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल करार देने का फैसला हो चुका है तो फिर साथ ही इनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। इनके लिए एक दूसरी उलझन ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत और PDM में शामिल दूसरी जमातों को भी अगले किसी इक़्तिदार के काबिल नहीं समझती जो मुल्क को गहरे मसाइल से बाहर निकाल सके। इस सूरत में वो उस डीली डाली टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले दिनों में इस किस्म की थ्योरियां जोर पकड़ेंगी और बहुत से अजीब और दिलचस्प फैसले सामने आने की तवक्को है।